علی کہنے لگے میں آقا کو فرماتے ہوئے سنیا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جی نا علیہ السلام دے سینے تو تکنا ہے وہ صدیق دا سینہ تک لے کہنے لگے میں نہیں کہ چلنا مولا نے یہ کیا کہ جنہیں ابو ابراہیم خلیل اللہ دا سینہ تکنا وہ صدیق دا سینہ تک لے ابو بکر صدیق کہنے لگے یا علی میں بھی تو آنے کے نہیں چلنا میں بھی آقا کو فرماتے ہوئے سنیا ہے کہ جنہیں آدم نے زیارت کرنی جس نے حسن مصطفیٰ کی زیارت کرنی جنہیں موسیٰ کی نماز دیکھنی ہے جنہیں عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا ہے اور جنہیں میں محمد کا تکنا ہے وہ علی کو تاکنا یہ مذاکرات شروع ہے میں نہیں کہ چلنا صدیق کہنے لگے میں بھی نہیں کہ چلنا علی کہنے لگے میں بھی نہیں کہ چلنا مولا علی کہنے لگے میں تو آڈیو کے کینے چلا میں آقا کو فرماتے ہوئے سنیا لو خوزینہ ایمانو ابھی بکر وین مایا میں آقا کو فرماتے ہوئے سنیا اگر ابو بکر دا ایمان تو لیا جائے کہ آج بھی ایمان العالمین لراجاہا مایا ایک پکڑے دی اندر پوری دنیا دا ایمان رکھیا جائے اور ایک پکڑے دی اندر صدیق دا ایمان رکھیا جائے فرمایا جڑا بندہ صدیق والا وزنی ہو جانا ہے کتنا پتہ ایمان صدیق دا کہہ لگے میں آقا کو فرماتے ہوئے سنیا لو بوزینا ایمانو ابھی بکری بھی ایمان العالمین لراجاہا اگر پوری دنیا دا ایمان ایک پکڑے دی اندر ہوگے صدیق دا ایمان ایک پکڑے دی اندر ہوگے صدیق دا ایمان سب تو بھاری ہو جائے گا لیکن میں نے تو آڑے میں نہیں چلنا میں نے تو آڑا یہ مقام سنیا سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اگر تسا یہ مقام میرا سنیا نا کہ ہون میں بھی میں آقا نے دیکھا کہ غزوہ خیبر نے موقع دے غزوہ خندق نے موقع دے میرے آقا نے تو آڑے واسے دودھ بھی بھیجے میرے آقا نے تو آڑے واسے کھجورہ بھی بھیجیا کہ میرے آقا نے شاہ فرما علی واسے دودھ تے کھجورہ میرے رب نے بھیجیا علی کہنے لگے میں بھی نہیں تو آڑے کے چلنا صدیق کہنے لگے میں بھی تو آڑے کے نہیں چلنا سنو مولا علی کہنے لگے میں آقا نے فرما دیا ہے سنیا ہے میرے آقا نے شاہ فرمایا جنت کے 8 دروازے نے کوئی نمازہ پڑھتا ہے انہوں نماز والے دروازے جو آواز دیتی جانے کوئی روزے رکھتا ہے انہوں روزے والے دروازے جو آواز دیتی جانی مولا علی کہنے لگے صدیق میں نبی کو تو ہٹائے شان کے اندر فرمان سنیا ہے میرے آقا نے شاہ فرمایا صدیق کلا وہ بندہ ہے جنہیں جنت کے 8 دروازے بھی جو آواز دیتی جانی میں نہیں کہ چلنا جو مولا علی نے کیا نا کہ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میں بھی تواڈے بارے وچ نبی کو یہ فرمایا ہے سنیا ہے کہ تانوں اے محمد میں ایک بہترین باپ عطا کیتا ایک بہترین بھائی عطا کیتا فرمایا تہاڈا باپ ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ محمد رسول اللہ دا بھائی علی المرتضی یہ شانہ بیان کر رہے مذاکرات ہو رہے کہتے میں نہیں تواڈے کے چلنا وہ کہنے لگے میں نہیں تواڈے کے چلنا اس طرح مذاکرات ہوتے پہ پھر مولا علی کہنے لگے میں تواڈے بارے وچ آقا کو سنیا اور تواڈے بارے وچ قرآن دی آیتاں نازل ہوئی اگر تواڈے تقوی دے بارے تے قرآن کہہ رہا ہے واسا یجنب الاتقا کہ صدیق سجدہ کرنے والا ہے صدیق پرہیزگار ہے صدیق تقوی گزار ہے جس نے اتنی گل ہوئی نا تو صدیق اکبر کہنے لگے میں بھی تواڈے بارے وچ آقا کو سنیا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک طرف محمد رسول اللہ دا جنت کے اندر محل ہونا ہے اور ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا محل ہونا ہے فرمایا انہاں دوواں دے محل دے وچکار مولا علی دا محل ہونا ہے کہنے لگے میں کیویں تواڈے اگے چلنا اتنی جو گل سنی نا مولا علی کہنے لگے میں قرآن دی تواڈے بارے آئے سنی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون تانوں تے رب صدیق کہہ رہا میں تواڈے اگے نہیں چلنا مولا علی نے تو اتنی گل کیتی نا سیدنا صدیق پر کہنے لگے میں بھی تواڈے بارے قرآن دی آئے سنی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قرآن کو اڑیا شانہ بیان کر رہا ہے اتنی جو گلاں ہو گیا نا کہ کوئی بھی اگے نہیں چل رہا نہ صدیق اگے چل رہے مولا علی اگے چل رہے رب نے فرمایا انج فیصلہ نہیں ہونا جا جبریل میرے محبوب کو جا میرے محبوب کے دو بیاشر گلاں کر رہے ایک دوسرے کا ادب کر رہے انہاں دی گل انج نہیں مکنی جا جبریل جا کے میرے محبوب نے کہنا حضرت سیدنا جبریل آئے میرے آقا نے کیا کہ تواڈے دوویں غلام باہر اندر کوئی بھی نہیں آ رہا ایک دوسرے کی عزت بڑی کر رہے ہیں دیکھو اہل بیت صحابہ دی محبت میرے آقا اٹھ کے گئے اور جا کے پوچھا کی معاملہ ہے کہنے لگے اسی دوویں ایک دوسرے کی شانہ بیان کر رہے ہیں تے شانہ مکدی کو نہیں پئیاں اسی جنیاں حصہ بیان کر رہے ہیں جتنی آیتاں بیان کر رہی ہیں شانہ موقع نہیں رہی
بن جان یہ سارا پانی سیاہی بن جائے تے مولا علی تے عمر دیا صدیق دیا شانہ لکھنا چاہنا تے شانہ نہیں پوریا اس دیا یار جنہ دے غلامہ دیا یا شانہ نے انہوں نے غلامہ دے آقا دا مقام